ناظرین و سامعین، تیسرے سیگمنٹ میں ہم تجوید و قرات کے بنیادی اصول و ضابطے پڑھتے ہیں۔ آج ہم 12ویں سبق میں تجوید و قرات کے سیگمنٹ میں مد اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کا لفظی معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ مد کے لغوی معنی درازی اور اصطلاح تجوید میں حروف مدہ یا لین پر آواز کے دراز کرنے کو مد کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے بعد اسباب مدہ میں سے کوئی سبب پایا جائے۔ تو پہلے حروف مدہ، پہلے بھی اس پہ گفتگو ہو چکی، یہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ لیکن واو اس وقت مد ہوگا جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ الف اس وقت مد ہوگا جب یہ ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو۔ یا اس وقت مد کہی جائے گی جب یہ ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، جس کا مجموعہ ہے اوتینا۔ او واو مدہ، تی یا مدہ، نا الف مدہ۔ تو ان کا بعد اور حروف لین 2 ہم نے پہلے پڑھے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو جب ساکن ہو پہلے زبر، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی زبر ہو، تو ان کے بعد اگر حمزہ آئے یا سکون آئے، حمزہ کا مطلب ایسا الف جس پہ زبر زیر پیش یا جزم ہو، تو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیشیں ہوں، تو اس کو الف نہیں کہتے، پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو اگر ان 3 حروف مدہ کے بعد یعنی حمزہ آ جائے، یعنی ایسا الف جس پہ کوئی حرکت ہو، یا سکون آ جائے، سکون کا مطلب ہے جزم والا کوئی حرف آ جائے، تو اس جگہ پھر مد کی جاتی ہے، ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اسباب مدہ نمبر 1 حمزہ ہے، دوسرا سکون۔ تو مد کی اقسام 2 بنیادی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ نمبر 1 مد اصلی، اگر حرف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی سبب کا مطلب ہے نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے، تو اس کو مد اصلی طبعی یا ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے تی نا میں واو یا اور الف، اس مد کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ہم او بس، تی بس، نا بس، یعنی تی نا نہیں، تی نا، جتنا اس کی ایک مد مقدار ہے، تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ مد فرعی، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ تو اس میں ہم نے لکھا ہے کہ اگر حرف مدہ یا لین کے بعد کا سبب پایا جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے، تو اس اعتبار سے مد فرعی کی اقسام، مد فرعی کی مشہور 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد متصل۔ متصل اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد، تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، جیسے جاء، دیکھو نا، یہ الف مدہ تھا، جا الف ساکن تھا، پہلے جیم کے اوپر زبر تھی، تو یہ ہو گیا الف مدہ، آگے آ، یہ حمزہ آ گیا، لہذا جاء ملائکۃ۔ تو ایک ہی کلمے یعنی لفظ کے اندر حرف مدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ حمزہ بھی ہے۔ پھر اولئک، وہاں ملا، وہاں بھی لام کھڑی زبر کا مطلب لام الف زبر جیسے پڑھتے ہیں، آگے پھر حمزہ ہے۔ یہاں اولا، پھر یہاں لام کے بعد حمزہ ہے۔ تو یہ مد متصل۔ مد منفصل، اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل، منفصل میں کٹی ہوئی، جدا، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، جیسے وما انزل۔ اب دیکھیں وما، یہ الف مدہ ہے، الف ساکن ہے، پہلے میم پہ زبر ہے، یہ مد ہوگی۔ اب انزل حمزہ آ گیا، لیکن حمزہ نئے لفظ کے اندر ہے، نئے کلمہ میں ہے، یعنی دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ یہاں مد ہوگی، لیکن اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ وما انزل، آگے توبوا الی اللہ، تو یہ توبو، یہ واو مدہ تھا، الی اللہ جو ہے یہ دوسرے کلمہ میں حمزہ ہے، یہ مد منفصل۔ اور اسی طرح انی اخاف، تو یا پہلے، یا مدہ پہلے کلمہ میں ہے اور اخاف حمزہ دوسرے۔
ان کی مقدار، ان مدات کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف ہے۔ اس کے علاوہ کسر بھی جائز ہے، یعنی ہم ان کو 2 الف تک بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح حدر میں نماز تراویح میں تیزی تیزی سے امام پڑھتا ہے۔ مد کا سبب اگر سکون ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی یہ تو تھا ایسی مد جس کے بعد حمزہ آ جائے۔ اب اگر سکون آ جاتا ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد عارض اور دوسری مد لازم۔ مد عارض کہتے ہیں کہ اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو پہلی کو مد عارض اور دوسری کو مد لین کہتے ہیں، جیسے رب العالمین۔ حالانکہ عالمین ہے، یہ یا مدہ تھی، یا ساکن پہلے میم کے نیچے زیر تھا، یا مدہ آگے نون زبر نا ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو اس نون کو جزم والا کر کے ساکن کر کے پڑھیں گے تو رب العالمین۔ تو یہ عارض ہے، اس کو یہ عارضہ لاحق ہے، یہ سبب اس کو لگا ہے میں کہ نون اور خوف، یہ واو ساکن اور پہلے خا کے اوپر زبر ہے، یہ واو لین کی مثال ہے، من خوف کی فا کا ساکن کرنا۔ مقدار جو ہے مد عارض اور مد لین میں طول، توسط اور قصر ہوتا ہے، 2 الف بھی ٹھیک ہے، 3 بھی ٹھیک ہے، 4 بھی ٹھیک ہے، اصل مقدار 1 الف کے علاوہ۔ اور مد لازم جو ہے اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے وجود میں شامل ہے، تو پہلی مد کو مد لازم اور دوسری کو مد لین لازم کہتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں الف لام میم۔ تو اگر لام، تو یہ سکون جو لام یہ الف مدہ تھا، اس کے بعد میم ساکن ہے لیکن وہ سکون اس کے وجود کا حصہ ہے، تو یہ مد لازم کی مثال ہوگی، لام اور میم، یہ یا کی، اور عین، یہ یا لین کی مثال جو ہے عین۔ تو ان کی بار بار مشق کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان مدوں کی مقدار اور اس کو صحیح پڑھنے کی استعداد انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ اب ہم چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔